بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 33 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم دو عنوانات پڑھیں گے، جن میں سے پہلا عنوان ہے فضل العلماء علی الملوک، اور دوسرا عنوان ہے لا تعملوا بقول احد من غیر تدبر۔ پہلے عنوان کا مطلب ہے بادشاہوں پر علماء کی فضیلت، جبکہ دوسرے عنوان کا مطلب ہے سوچے سمجھے بغیر کسی کی بات پر عمل نہ کرو۔ فضل العلماء علی الملوک۔ حكى المسعودي في شرح المقامات أن المهدي لما دخل البصرة رأى إياس بن معاوية وهو صبي وخلفه 400 من العلماء وأصحاب الطيالسة وإياس يقدمهم، فقال المهدي أف لهؤلاء أما كان فيهم شيخ يقدمهم غير هذا الحدث؟ ثم إن المهدي التفت إليه وقال كم سنك يا فتى؟ قال سني أطال الله بقاء أمير المؤمنين سن أسامة بن زيد بن حارثة لما ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا فيهم أبو بكر وعمر، فقال تقدم بارك الله فيك. قلت الصواب أن إياسا لم يدرك زمان المهدي. قال الحافظ الذهبي في التاريخ الكبير إن إياسا قاضي البصرة توفي في زمان بني أمية سنة 119 ولم يلحق دولة بني العباس، ويقال سنه إذ ذاك 17 سنة، والله قضاء البصرة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وحسبك بمن يختاره عمر بن عبد العزيز لهذا المنصب. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه مر يوما في السوق على المشتغلين بتجاراتهم فقال أنتم هاهنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد، فقاموا سراعا فلم يجدوا فيه إلا القرآن أو الذكر أو مجالس العلم. أينما قلت يا أبا هريرة؟ فقال هذا ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم بين ورثته وليس مواريثه دنياكم. قيل لخليل بن أحمد أيهما أفضل العلم أو المال؟ قال العلم. قيل له فما بال العلماء يزدحمون على أبواب الملوك والملوك لا يزدحمون على أبواب العلماء؟ قال ذلك لمعرفة العلماء بحق الملوك وجهل الملوك بحق العلماء. فضل العلماء على الملوك، بادشاہوں پر علماء کی فضیلت۔ حكى المسعودي في شرح المقامات، مسعودی نے شرح مقامات میں نقل کیا ہے ان المہدی لما دخل البصرة رأى إياس بن معاویہ، کہ مہدی جب بصرہ میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ایاس بن معاویہ وہو صبی، درآں حال ہے کہ وہ بچے ہیں، وخلفہ 400 من العلماء واصحاب الطیالسہ، اور ان کے پیچھے 400 علماء اور مشائخ ہیں، وإیاس یقدمہم، اور ایاس ان سے آگے ہیں۔ فقال المہدی، تو مہدی نے کہا اف لہؤلاء، افسوس ہے ان لوگوں پر، اما کان فیہم شیخ یقدمہم غیر ھذا الحدث، کیا ان میں اس نوجوان کے علاوہ کوئی معمر شخص نہیں ہے جو ان کے آگے آگے ہو؟ ثم ان المہدی التفت الیہ، پھر مہدی ایاس کی جانب متوجہ ہوا، وقال، اور کہا کم سنک یا فتى، اے بیٹے تمہاری کیا عمر ہے؟ قال، تو ایاس نے جواب دیا سنی، میری عمر، اطال اللہ بقاء امیر المؤمنین، اللہ رب العزت امیر المؤمنین کی عمر دراز فرمائے، سن اسامہ بن زید بن حارثہ، اسامہ بن زید بن حارثہ کی عمر کے برابر ہے،
لما واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیشا فیہم ابو بکر و عمر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک لشکر کا امیر بنایا تھا جس میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، فقال، تو مہدی نے کہا، تقدم، آگے بڑھتے رہو، بارک اللہ فیک، اللہ تمہاری ذات میں برکت عطا فرمائے۔ قلت، میں کہتا ہوں، الصواب، درست اور صحیح یہ ہے، ان ایاس لم یدرک زمان المہدی، کہ ایاس بن معاویہ نے مہدی کا زمانہ نہیں پایا ہے۔ قال الحافظ الذہبی فی التاریخ الکبیر، حافظ ذہبی تاریخ کبیر میں فرماتے ہیں، ان ایاسا قاضی البصرۃ توفی فی زمان بنی امیہ سنۃ 119، کہ قاضی بصرہ ایاس کی وفات بنو امیہ کے زمانے میں 119 ہجری میں ہوئی۔ وَلَمْ يَلْحَقْ دَوْلَةَ بَنِ الْعَبَّاسِ، اور انہوں نے بنو عباس کی حکومت کو نہیں پایا۔ وَيُقَالُ، اور ایک قول یہ بھی ہے، سنہ اذاک 17 سنۃ، کہ ان کی عمر اس وقت 17 سال تھی۔ واللہ قضاء البصرۃ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ، بصرہ کا منصب قضاء حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے ان کے سپرد کیا تھا۔ وحسبک، اور تمہارے لیے کافی ہے، بمن یختارہ عمر بن عبد العزیز لہذا المنصب، اور تمہارے لیے کافی ہے وہ شخص جیسے حضرت عمر بن عبد العزیز اس منصب کے لیے منتخب فرمائیں۔ وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے، أَنَّهُ مَرَّ يَوْمًا فِي السُّوقِ عَلَى الْمُشْتَغِلِينَ بِتِجَارَاتِهِمْ، کہ ایک دن ان کا گزر بازار میں ان لوگوں کے پاس سے ہوا جو اپنے کاروبار میں مصروف تھے۔ فقال، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انتم ہا ہونا، تم لوگ یہاں ہو، ومیراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقسم فی المسجد، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث مسجد میں تقسیم کی جا رہی ہے۔ فقاموا سراعا، چنانچہ وہ لوگ جلدی سے اٹھ کر چل پڑے۔ فلم یجدوا فیہ الا القرآن او الذکر او مجالس العلم، مگر انہوں نے مسجد میں قرآن، ذکر یا علم کی مجلسوں کے سوا کچھ نہیں پایا۔ فقالوا اینما کنت، تو انہوں نے کہا کہ وہ کہاں ہے جو تم کہہ رہے تھے اے ابو ہریرہ؟ فقالا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ھذا میراث محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقسم بین ورثتہ، تو فرمایا یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثہ کے درمیان تقسیم ہو رہی ہے۔ وَلَيْسَ مَوَارِثُهُ دُنْيَاكُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تمہاری دنیا نہیں ہے۔ قیل لخلیل ابن احمد، خلیل ابن احمد سے دریافت کیا گیا، ایہما افضل، العلم او المال، کہ علم یا مال، ان دونوں میں سے کون سا افضل ہے؟ قال، تو خلیل نے فرمایا، العلم، علم۔ قیل لہ، پھر ان سے پوچھا گیا، فما بال العلماء یزدحمون علی ابواب الملوک، تو علماء کا حال کیا ہے کہ وہ بادشاہوں کے دروازوں پر بھیڑ لگاتے ہیں، والملوک لا یزدحمون علی ابواب العلماء، جبکہ بادشاہ علماء کے دروازے پر بھیڑ نہیں لگاتے، یعنی ان کا آنا جانا نہیں ہے، جبکہ علماء کا بادشاہوں کے دروازوں پر زیادہ ہے آنا جانا۔ قال، تو فرمایا، ذالک لمعرفت العلماء بحق الملوک، یہ اس وجہ سے ہے کہ علماء بادشاہوں کے حق سے آشنا ہے، وجہل الملوک بحق العلماء، جبکہ بادشاہوں کے علماء کے حق سے ناآشنا ہونے کی وجہ سے۔ حل لغات، المسعودی عبد الرحمن بن عتبہ بن عبداللہ بن مسعود کوفی، جلیل القدر تبع تابعین میں سے ہیں، اور تصنیف میں ید طولہ رکھتے تھے۔ مروج الذہب، شرح مقامات وغیرہ آپ ہی کی تصانیف ہیں۔ الطیالسہ، جمع تیلسان، سبز چادر جس کو مشائخ، علماء، شرفاء استعمال کرتے تھے۔
افن، افا یا اف افن نصر ینصر سے بے قراری کی وجہ سے اف اف کہنا۔ قرآن میں یہ لفظ اف، افن، افو ہر طرح سے پڑھا گیا ہے۔ مؤلف بسیط نے اس میں تقریباً 39 لغتیں درج کی ہیں۔ حدث اس کی جمع احداث آتی ہے۔ 9 عمر، اسامہ بن زید ابن حارثہ، ابو زید کلبی مشہور صحابی ہیں رضی اللہ عنہ۔ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلقاء کی طرف ایک دستہ کا امیر بنا کر بھیجا تھا۔ اس وقت آپ کی عمر 20 سال سے بھی کم تھی اور 75 سال کی عمر میں سن 54 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ الحافظ الذہبی شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد بن قائماز دمشقی 673 ہجری میں پیدا ہوئے، 748 ہجری میں فوت ہوئے۔ یہ محدث کبیر اور مشہور مورخ تھے۔ فن رجال میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ یوں تو آپ کی جملہ تصانیف علمی شاہکار ہیں۔ تاریخ اسلام 20 جلدوں میں، تاریخ النبلا 20 جلدوں میں، مختصر تاریخ ابن عساکر 10 جلدوں میں، طبقات الحفاظ، الدول الاسلامیہ، یہ تصانیف خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔ ابو ہریرہ مشہور صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے نام میں تقریباً 20 یا 30 اقوال ہیں۔ صحیح قول یہ ہے کہ آپ کا نام عبد الرحمن بن صخر ہے۔ زمانہ جاہلیت میں آپ کا نام عبد شمس تھا۔ حضور علیہ السلام نے یہ نام بدل کر عبد الرحمن رکھا تھا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کے زمانہ میں آپ سے زیادہ حافظ حدیث کوئی نہ تھا۔ آپ نے 78 سال کی عمر میں 57 یا 59 ہجری میں وفات پائی اور بقیع میں مدفون ہوئے۔ مشتغلین، اشتغل یشتغل اشتغالا، اشتغل بشیء، باب افتعال سے کسی چیز میں مشغول ہونا۔ میراث اس کی جمع مواریث آتی ہے ترکہ۔ یزدحمون، ازدحم یزدحم ازدحاما، باب افتعال بھیڑ لگانا۔ ازدحم اصل میں ازدحم تھا، تائے افتعال کو دال سے بدل دیا تو ازدحم ہو گیا۔ افن یہ اسم فعل ہے اتزجر کے معنی میں، جسے فلا تقل لہما افن۔ صاحب المعجم الوسیط کے مطابق یہ کلمہ ناپسندیدہ امر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کے حمزہ کو ضم و کسرہ دونوں دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح تنوین اور بلا تنوین دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ علی المشتغلین یہ مرہ سے متعلق ہے اور مرہ کا صلہ بابی استعمال ہوتا ہے اور علی بھی استعمال ہوتا ہے۔ سراعن یہ مسرعین کے معنی میں ہو کر حال ہے اور بتجاراتہم مشتغلین سے متعلق ہے۔ اس سبق میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ علم سے انسان کو جو عزت ملتی ہے وہ دولت سے نہیں مل سکتی۔ یہی وجہ تھی حضرت ایاس بن معاویہ کی قدر و منزلت کو دیکھ کر مہدی بھی حیران رہ گیا۔ دولت مندوں کو نہیں بلکہ علماء کو انبیاء کا وارث کہا گیا ہے۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجالس ذکر و قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کی تقسیم سے تعبیر کیا، جسے لوگوں نے دنیاوی ساز و سامان سمجھا تھا۔ خلیل بن احمد سے بھی جب سوال کیا گیا کہ علم و مال کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے تو خلیل نے جواب دیا کہ العلم، علم افضل ہے، یعنی یہ اور بات ہے کہ علماء تو بادشاہوں کے حق سے واقف ہیں اور بادشاہ علماء کے حق سے واقف نہیں، اس لیے علماء بادشاہوں کے حق کو پہچاننے کی وجہ سے ان کے پاس جاتے ہیں، جبکہ بادشاہوں کو علماء کے حقوق کا نہیں پتہ تو وہ بادشاہ علماء کے دروازوں پر نہیں آتے۔ تاریخ میں ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ بعض بادشاہ ایسے ہیں جن کو علماء کے حقوق کا علم ہے اور ان کا تذکرہ ملتا ہے کہ وہ ان کے دروازوں پر آئے، ان کے آستانوں پر آئے۔ عنوان نمبر 2، لا تعملوا بقول احد من غیر تدبر، بے سوچے سمجھے کسی کی بات پر عمل نہ کرو۔ لا تعملوا بقول احد من غیر تدبر، حدث الشعبی قال صاد رجل قمریة فقالت
ما تريد أن تصنع؟ قال أصبحك وآكلك. فقالت والله ما أشبع من جوع وخير لك من أكلي أن أعلمك 3 خصال، واحدة وأنا في يدك، والثانية وأنا على الشجرة، والثالثة وأنا على الجبل. قال هات. قالت لا تلهفن على ما فات، فخلى سبيلها. فلما صارت على الشجرة قالت لا تصدقن بما لا يكون أنه سيكون. فلما صارت على الجبل قالت له يا شقي لو ذبحتني أخرجت من حوصلتي درتين كل واحدة 20 مثقالا. قال فعز الرجل على شفته تلهفا ثم قال هات الثالثة. فقالت أنت قد نسيت 2 فكيف أخبرك بالثالثة؟ ألم أقل لك لا تلهفن على ما فات ولا تصدقن بما لا يكون أنه سيكون؟ أنا ولحمي ودمي وريشي لا يكون في 20 مثقالا، فكيف يكون في حوصلتي درتان كل واحدة 20 مثقالا؟ ثم طارت وذهبت. لا تعملوا بقول أحد من غير تدبر، بے سوچے سمجھے کسی کی بات پہ عمل مت کرو۔ حدث الشعبی، امام شعبی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، قال ساد رجل قمریتا، کہ ایک شخص نے ایک قمری شکار کی، فقالت ما تريد ان تصنع، تو قمری نے کہا تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ قالت اذبحک وآکلک، تو شخص نے کہا تجھے ذبح کروں گا اور کھاؤں گا۔ فقالت، تو قمری کہنے لگی واللہ ما اشبع من جوع، بخدا میں بھوک سے شکم سیر نہیں کر سکتی، وخیر لک من آکلی ان اعلمک 3 خصال، اور مجھے کھانے سے بہتر تیرے لیے یہ ہے کہ میں تجھے 3 باتیں سکھا دوں، واحدتاً ایک بات، وانا فی یدک، اس حال میں کہ میں تیرے ہاتھ میں ہوں گی، والثانیتا، اور دوسری بات، وانا علی الشجرۃ، اس حال میں کہ جب میں درخت پر ہوں، والثالثۃ، اور تیسری بات اس حال میں کہ انا علی الجبل، میں پہاڑ پر چلی جاؤں۔ قال، شکاری نے کہا ہاتی، بتلائیے۔ قالت، قمری کہنے لگی لا تلہفن علی ما فات، ضائع شدہ چیز پر ہرگز افسوس نہ کرنا۔ فخلی سبیلہا، تو شکاری نے قمری کو چھوڑ دیا۔ فلما صارت علی الشجرۃ، تو جب قمری درخت پر پہنچ گئی، قالت کہنے لگی لا تصدقن بما لا یکون انہ سیکون، نہ ہونے والی بات کے ہونے کی ہرگز تصدیق نہ کرنا۔ فلما صارت علی الجبل قالت لہ، جب پہاڑ پر پہنچ گئی تو اس سے کہا یا شقیو، اے بد نصیب، لو ذبحتنی اخرجت من حوصلتی درتین، اگر تو مجھے ذبح کرتا تو میرے پوٹے سے 2 موتی نکالتا، کل واحدۃ 20 مثقالا، ہر ایک موتی 20 مثقال کا ہوتا۔ قال، راوی کہتے ہیں فعز الرجل علی شفتہ تلہفا، تو اس نے افسوس میں ہونٹوں کو دانتوں تلے دبایا، ثم قال، اور پھر کہا ہات الثالثہ، تیسری بات بتا۔ فقالت، تو قمری نے کہا انت قد نسیت 2، تو 2 باتیں بھول گیا، فکیف اخبرک بالثالثہ، تو تجھے تیسری بات کیسے بتاؤں؟ الم اقل لک، کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا لا تلہفن علی ما فات، ضائع شدہ چیز پر ہرگز افسوس مت کرنا، ولا تصدقن بما لا یکون انہ سیکون، اور نہ ہونے والی چیز کے بارے میں ہرگز تصدیق مت کرنا کہ وہ ہو جائے گی۔ انا، میں، ولحمی، میرا گوشت، ودمی، اور میرا خون، وریشی، اور میرے بازو، لا یکون فی 20 مثقالا، 20 مثقال کے برابر نہیں ہو سکتے۔ فکیف یکون فی حوصلتی درتان، تو کیسے میرے پوٹے میں 2 موتی ہو سکتے ہیں، کل واحدۃ 20 مثقالا، کہ ہر ایک 20 مثقال کا ہو۔ ثم طارت، پھر وہ اڑی، وذہبت، اور چلی گئی۔
حل لغات، لا تعملو عمل بشیء یعمل عملا، کسی چیز پر عمل کرنا. تدبر، تدبر یتدبر تدبرا، باب تفاعل سے غور و فکر کرنا. صادہ، صادہ یصید صیدا، شکار کرنا، صیاد شکاری کو کہتے ہیں. قمریتن، اس کی جمع قمر و قماری آتی ہے. یہ فاختے کی مانند ایک مشہور پرندہ ہے جس کی آواز بڑی خوبصورت ہوتی ہے. اشبع یشبع اشباعا، باب افعال سے شکم سیر کرنا. شبع یشبع شبعا، شکم سیر ہونا. شعبان، شکم سیر. شبع، کھانے کی وہ مقدار جو سیر کر دے. جوع، بھوک کو کہتے ہیں. جاع یجوع جوعا، بھوکا ہونا. صفت کا صیغہ جائع جیاعن. ہاتی اسم فعل ہے، اعطنی کے معنی میں ہے. لا تلہفن، لہف یلہف لہفن، غمگین ہونا، افسوس کرنا. لہیف لہفان، افسوس کرنے والا. ملہوف، غمگین جس کا مال ضائع ہو گیا ہو. فخلا، خل السبیل یخلی تخلیتاً، باب تفعیل سے رہا کر دینا. لا تصدقن، صدق یصدق تصدیقاً، باب تفعیل کسی چیز کی تصدیق کرنا. حوصلتی، حوصلتن پرندے کا پوٹا. فعز، عز یعز عزا، دانت سے کاٹنا پکڑنا. تلہف یتلہف تلہفاً، افسوس کرنا. ریشی، ریشن، اس کی جمع اریاشن آتی ہے، بازو. طار یطیر طیرا و طیرانا، اڑنا. خیر لک من اکلی، لکا اور من اکلی یہ دونوں خیر سے متعلق ہو کر خبر مقدم ہے. اعلمک، پورا جملہ بتاویل مصدر ہو کر ان کی وجہ سے مبتدا مؤخر ہے. واحدتاً وانا فی یدک، اے اعلمک واحدتاً وانا فی یدک، یہ جملہ اعلم کی ضمیر سے حال واقع ہے. یہی ترکیب والثالثہ اور والثانیہ میں بھی ہوگی. تلہفاً، یہ عز کا مفعول لہو ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. لا تصدقن بما لا یکون انہ سیکون، انہ سیکون حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر بتاویل مفرد ہو کر لا یکون فعل ناقص کی خبر ہے، اور لا یکون اپنے اسم اور خبر سے مل کر ما اسم موصول کا صلہ ہے. موصول صلہ مل کر مجرور ہو لا تصدقن سے متعلق ہے. لا تعملوا بقول احد من غیر تدبر، اس سبق میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کسی شخص کی بات پر بغیر سوچے سمجھے عمل نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر بغیر غور و فکر کے عمل شروع کر دیا جائے تو بسا اوقات بعد میں انسان کے لیے وہی عمل باعث حسرت و افسوس ہوتا ہے، پچھتاوے کا باعث بن جاتا ہے. جیسا کہ درس مذکور میں شکاری نے پرندے کی بات سنتے ہی اس پر عمل کرنا شروع کر دیا اور بعد میں جا کر اسے افسوس ہوا کہ میں نے تو غلط کیا، اور افسوس میں ہونٹ کو کاٹنا شروع کر دیا. مگر اب اس سے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے جب پرندہ ہاتھ سے جا چکا ہے. اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ دوسرے کی بات سن کر پہلے غور و فکر کرے کہ آیا اس میں میرے لیے خیر ہے یا نہیں. اگر خیر ہو تو تب ہی عمل کرے.